دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں کہنے کو تو بہت کچھ ہو رہا ہے، ڈرامائی موڑ آ چکا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پہ نظر آتی ہے۔ پاکستان میں الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، الیکشن میں کون کون حصہ لے گا اور کون کون پاکستان میں عملی طور پہ سیاسی میدانوں کو سجا سکے گا، ایک بڑا سوال ہے۔ حالیہ دنوں جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی طرف سے بات کہی گئی کہ جنوری کے مہینے میں جو انتخابی عمل ہونا ہے وہ انتخابی عمل ہونا کچھ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ جو موسم کی صورتحال ہے وہ شاید اس بات کی اجازت نہ دے کہ پورے ملک میں انتخابی عمل ہو سکے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مسئلہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کیا یہ ممکن ہو سکے گی یا نہیں، اور غالباً اسی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ لٹمس ٹیسٹ کیا گیا، جاننے کی کوشش کی گئی کہ اس وقت عوامی نفس کیا ہے، اس وقت عوامی پلس کیا کہتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسہ کیا اور اس میں جو رسپانس رہا وہ مسلم لیگ نون کے اعتبار سے کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں تھا۔ پھر شہباز شریف صاحب کل جب جلسہ کرنے کے بعد جب وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو کچھ لوگوں نے روکا اور کچھ نازیبا کلمات استعمال کیے گئے۔ یہاں پہ اس پروگرام اس پلیٹ فارم پہ اس بات کو تو ہم کہیں گے کہ پاکستان میں یہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہے یا ایک عدم برداشت کی سوچ ہے اور جو قانون اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کا ایک واقعہ ہو جس نے پاکستان کی سیاست کو عمومی طور پہ تحریک انصاف کو بہت بڑا ڈینٹ پہنچایا، اور کل بھی جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے، کیونکہ اگر سیفٹی سیکیورٹی انشور نہ ہو تو یہ کسی بھی طور پہ آپ کا سیاسی موقف کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ نعرہ لگانا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنی لمیٹیشنز میں رہ کے اظہار کرنا یقینی طور پہ کسی بھی سیاسی کارکن کا اور کسی بھی شہری کا حق ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ جو معاملات ہیں تحریک انصاف سمیت پاکستان مسلم نون کے لیے بھی چیلنجنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور انتخابی عمل کے وقت پہ ہو سکے گا نہیں؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب کامران ساقی صاحب۔ ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت شہر لاہور کا موسم کیسا ہے، پنجاب کی فضائیں آخر کس کو ویلکم کرتی دکھائی دے رہی ہیں؟ ساقی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ساقی صاحب یہ حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک جلسہ کیا گیا، کہنے کو مسلم لیگ نون کی دوسری بڑی رہنما ہے، لیکن وہ اس میں رسپانس نہ آیا۔ کل شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا مناظر دیکھے جا سکتے ہیں وہ بھی کوئی اچھے سائن نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ دیکھیے 2018 سے لے کے اب تک جو سیاست کی معاملات ہیں، جس حد تک سوشل میڈیا کے اوپر اور آمنے سامنے آنے پہ بھی مخالف کارکنان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جو لہجہ اپنایا جاتا ہے اور بغیر دلائل کے جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ تاہم 9 مئی کی غلطی جو پی ٹی آئی نے کی اس سے کم از کم ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی تھا اس کا لوگ پوچھتے ضرور نظر آئے کہ یہ جو کم ہوا ہے یا تقریباً ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے شکریہ انہیں کس کا ادا کرنا ہے۔ یہ ایسے واقعات جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کے ساتھ ہوں وہ قابل مذمت ہیں، اور جتنی بھی مذمت کی جائے بلکہ تمام لیڈروں کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آج نہیں تو کل یہ واقعات ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک نون لیگ کے جلسے کی بات ہے، ووٹ بینک مریم نواز کا نہیں ہے، ووٹ بینک باقی نون لیگ کے لیڈران کا نہیں ہے۔ ووٹ بینک اگر موجود ہے سب سے زیادہ تو وہ نواز شریف کا ہے، یعنی کہ پارٹی کے اعتبار سے اگر کارکنان نکلتے ہیں تو ان کے نواز شریف کے نام پہ نکلتے ہیں یا شہباز شریف کے نام پہ نکلتے ہیں۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی جلسے میں ہو اور وہاں پہ تعداد کم ہو تو پھر اس کے اوپر سوال اٹھانا بنتا ہے، اور پھر صورتحال جو ہے یقیناً نون لیگ کے لیے گمگین ہو سکتی ہے۔ تاہم سیکنڈ لیول کی قیادت یا کسی کو وراثت کے اندر کچھ مل جانا اور کسی کا بیٹی بہن بھائی ہونا، اس سے لوگوں کا نکلنا جو ہے وہ اس قدر ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ خود اقتدار میں ہو اور آپ نے جیسے مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگوں پہ الزام لگتا ہے کہ وہ قیمتی مشینری کو استعمال کر رہے ہوں، تو ایک الگ بات ہے۔ ساقی صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو تحریک انصاف کی بات کریں یا نون لیگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، جو ووٹ بینک ہے وہ الٹیمیٹ ایک لیڈر کے نام سے ہوتا ہے، اور ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 لیڈرشپ شاید اس میں اس انداز سے کنٹریبیوٹ نہیں کرتی۔ لیکن کل جو شہباز شریف صاحب والا واقعہ وہ یقین طور پہ اس کو مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کا ایک اگر پولیٹیکل اینگل دیکھیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے کہ نون لیگ جو کہ ایک وقت میں لاہور شہر جو ایک وقت میں نون لیگ کا گڑھ ہوا جاتا تھا، اب وہاں پہ نون لیگ اس انداز میں نظر نہیں آ رہی؟
देखिए वोट बैंक में कमी तो आई है, तकसीम तो हुआ है। आपने 2011 से लेकर 2018 और उसके बाद भी 2.5-3 साल जो एक बड़ा मशीनरी और वसाइल को जो है वो एक पार्टी को नवाजने के लिए लगाए, सोशल मीडिया के जरिए राय अम्मा बदलने की कोशिश की, और उसमें आप जो है वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। आपने मीडिया का इस्तेमाल भी किया, आपने स्टेट के इदारों का इस्तेमाल भी किया, आपने पैसों और चीजों का इस्तेमाल भी किया, इश्तेहारात का इस्तेमाल भी किया। तो उसका असर आप कहें कि 15 मिनट में जायल हो जाएगा या किसी के इक़्तिदार पे उतरते ही जायल हो जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। उसका यकीनन नुकसान न सिर्फ नून लीग को हुआ है बल्कि पीपल पार्टी को भी हुआ है। और सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाली जो छोटी जमातें हैं, खासतौर पर मजहबी जैसे जमात इस्लामी है और छोटी छोटी सियासी और मजहबी जमातें हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उनका वोट बैंक तकसीम होकर जो है मुख्तलिफ और जगहों पे चला गया। अब आप ये इस इलेक्शन के अंदर अगर वो हो जाते हैं तो देखेंगे कि जो नई कुछ पार्टियां बन गई हैं उससे आपकी जमहूरी निज़ाम और सियासी जमातें जो बड़ी हैं वो मजीद उनका वोट बैंक तकसीम होगा और वो मजीद जो है वो हमें लेकिन साकिब साहब, ये जो लाहौर शहर में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो मनाजर हैं, ये किसी तौर पे नून लीग के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि अब तक जो इतलात हैं, अगर मियां साहब वतन वापस आते हैं वो भी एक सवाल निशान, लेकिन अगर वो आते हैं तो इंतखाब शहर लाहौर ही होना है, और अगर शहर लाहौर में ये कुछ आज हो रहा है तो शायद उस वक्त भी हो सकता है, इसको एक रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। देखिए चीजें जब लीडर्स आते हैं तो हमारा एक छोटा सा अलमिया पाकिस्तान की सियासत का समझ लीजिए, और आप इससे बखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ पे एक दिन पहले अगर आपने किसी को थप्पड़ मारे हैं या अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया है और 100 रुपए से ज्यादा यकदम गिरा दिया है और अगले दिन आप इक़्तिदार में नहीं है और तीसरे दिन अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वोट फिर आपको मिलेगा, जो आपका मंशूर होगा उसी को देंगे। लोग भूल जाएंगे कि आपने उनके साथ क्या किया था, अवाम को क्या गधों से मुखातब किया था या किसी और नाम से मुखातब किया था, लाहौरियों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आपने महंगाई और चीजों को कहां पे लेके आपने IMF से क्या मुआहदे किए। ये जो शहबाज शरीफ साहब या ये जो नून लीग की जो क़यादत आमतौर पर बयानियां देती है कि मियां साहब की हुकूमत आएगी तो सूरत हाल बदल जाएगी, तो ये 16 माह की जो हुकूमत थी ये तो सब जानते हैं कि कहां से चलाई जा रही थी। खुद शहबाज शरीफ साहब बारहा इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि वो तमाम तर फैसले अपने बड़े भाई की मुशावरत से और उनके कहने के मुताबिक लिया करते थे। तो क्या अवाम को इस बात के लिए कायल किया जा सकता है कि उस 16 माह में जो कुछ बिगाड़ पैदा हुआ, मासी तौर पर जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी मियां साहब पे ऊपर नहीं आएगी? देखिए अगर तो कोई समझदार शख्स हो और वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहे और उसे इस्तेमाल की हद तक सिर्फ इस्तेमाल करे तो वो समझ सकता है कि 16 माह के अंदर कोई बम नहीं गिरा था, बल्कि ये पिछले गिरते हुए बम्बों को बचाने के लिए जो नुकसान हुआ वो नजर आता है। और इसमें तो नून लीग ने जो है वो इक़्तिदार में आके या PDM की तमाम जमातों ने, खसूसन नून लीग इसलिए कह रहा हूँ कि वो क़यादत कर रही थी, इसकी बड़ी पोस्टें और ओहदे जो है वो इनके पास थे, वज़ारत इनके पास थी, वज़ीर आज़म इनका था, तो वो नुकसान ज्यादा जो है वो इन्हें हुआ है, उठाना पड़ा है। ये पिछला करता धरता जो वो 3-3.5 साल के अंदर इमरान खान और उसकी हुकूमत ने किया और उससे पहली हुकूमतों ने भी जो बिगाड़ पैदा किए, वो लाजमी नहीं है कि नून लीग का वो गोल्डन एरा था और बाकियों के एतबार जो है वो बड़े खराब थे। ये एक तसलसल के साथ जो पॉलिसियां का में मनफी तब्दीलियां वक्त के साथ आती रही, ये उसका खमियाजा हमें 16 माह के अंदर नजर आया और उसका यकीनन नून लीग को जो है वो उनका वोट बैंक और उनकी शोहरत को जो है वो उससे नुकसान पहुंचा है। साहब, अब जरा इलेक्शंस की आपसे बात करनी, मुझे माजरत, ये इलेक्शंस के हवाले से कहा जा रहा था कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। अब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के आखिरी चंद दिनों में जो मौसम की सूरत हाल है वो शायद इस बात की इजाजत नहीं देती कि पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में इलेक्शंस कराए जाएं। पंजाब की बात करें तो वहां धुंध होती है, बलूचिस्तान की बात करें तो वहां शदीद नौयत की सर्द है, फिर KPK और दीगर अगर आप नॉर्दर्न इलाकों में चले जाएं तो वहां भी मौसम शायद इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर इस फैक्टर को रखा जाए और ये बात जो इस वक्त पॉलिटिकली जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है, आपको लगता है कि इस सबको देखते हुए मियां साहब वतन वापस आते दिखाई दे रहे हैं वक्त पे? देखिए, मियां साहब को अगर कोई ग्रीन झंडी नजर आई है तो वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जब मैं अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि मुल्क के मालिकों ने जब इलेक्शन करवाने हुए तब धुंधली हुई दर्जा हरारत -0 से बहुत ज्यादा नीचे भी हुआ तो तब हो जाएंगे।
جب نہ کروانے ہوئے تو پھر ابھی آپ دیکھیں گے کہ حلقہ بندیاں بھی چیلنج ہوں گی, الیکشن کمشنر کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا, مردم شماری بھی چیلنج ہو جائے گی, کوئی فارم بھی چیلنج کر دیں گے, یوں نہیں یہ ترمیم ہوئی ہے, قلم کرا دیا. امکانات ہیں چیلنج ہونے کے اور الیکشنز کی تاریخ آگے بڑھنے کے؟ ابھی جو ہے وہ کیونکہ اگر تو 21 کو نواز شریف آ گئے تو آپ سمجھیں کہ الیکشن آگے نہیں جائیں گے, کیونکہ انہیں کوئی گارنٹی دے رہا ہے تو وہ آ رہے ہیں, ایسے وہ نہیں آئیں گے. صحیح. اور اگر وہ نہ آئے کسی صورت ان کے معالج نے شاید اجازت نہ دی تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں بھی معالج اجازت نہیں دے رہا الیکشنز کی؟ ان کا وہ معالج جو پاکستان میں ہے وہ اجازت نہیں دے گا تو وہ پھر الیکشن کی اجازت بھی نہیں دے گا. ساقی صاحب لاسٹ کمنٹ, یہ عثمان ڈار صاحب کا جو ہم نے دیکھا کہ کل ایک انٹرویو آیا, وہ غالباً 20-25 دن سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں, پھر کبھی اطلاعات آئی کہ وہ گوادر سے برآمد ہوئے, پھر کبھی اطلاعات آئی وہ کراچی سے برآمد ہوئے, سڈنلی وہ ایک صحافی کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں اور وہ ڈیلی سوپ والا ایک ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں, وہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم اکثر نیشنل پریس کلب کی گفتگو میں سنا کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں آج بھی ایفیکٹو ہیں اور اس کا اثر ہوگا پاکستان کی پولیٹکس میں؟ دیکھیے وہ سارے پولیٹیشنز ہیں جو جہازوں سے بھر بھر کے جنہیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ لایا گیا تھا, اب یہ واپس جا رہے ہیں لیکن وہ جہاز نہیں ہے, پیراشوٹ ہے. یہ کبھی کسی پریس کلب سے برآمد ہوں گے, کبھی کسی کے گھر سے برآمد ہوں گے, کبھی کسی پہاڑی علاقے سے برآمد ہوں گے, اور کچھ ہو سکتا ہے کہ بارڈر دور جو ہے وہ فی الحال سیکورٹی کی وجہ سے کہیں کہ ہم لندن میں یا کینیڈا میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ مقیم ہے. یہ باتیں اور چیزیں نہیں ہیں. ہم نے مسلم لیگ کاف کا بھی وہ بھی راتوں رات بنتے دیکھا تھا اور اسے بکھرتے ہوئے بھی دیکھا تھا, اور پی ٹی آئی کا بننا اور بکھرنا بھی جو ہے وہ ابھی ہماری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے, اور یہ ہماری کل کی باتیں ہیں کہ اسے ہم بھول جائیں. بالکل. تو ساقی صاحب یہ آپٹکس ہے, اگر میں کہوں کہ عثمان ڈار یا اس طرح کے جو دیگر رہنما جو اس بات کے برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی جو پلاننگ ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی, ان کی ہدایات, ان کے احکامات پہ سب کچھ ہوا, کیا یہ پاسبل ہے کہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف بطور پارٹی ہمیں بیلٹ پیپر پہ نظر نہ آئے؟ یہ اگر کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا, بلکہ 9 مئی سے پہلے بھی ہو چکا ہوتا. یہ کرنا اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے, آپ عالمی طاقتوں کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جاتے ہیں, آپ نے بین الاقوامی پابندیوں سے بچنا ہے, آپ ایف اے ٹی ایف سے بڑی مشکل سے نکلے ہیں. اگر آپ الیکشن سے پہلے ایک ایسی جماعت جو چند دن پہلے تک اقتدار میں تھی یا چند ماہ پہلے تک اقتدار میں تھی اسے بیلٹ پیپر سے غائب کرتے ہیں, یا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غائب ہو جاتی ہے یا ماضی کی وجہ سے غائب ہو جاتی ہے, تو پوری دنیا پاکستان کے شفاف انتخابات کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی, اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کو معاشی طور پہ اور اس کے امیج کو مزید نقصان بھی ہوگا. سوری ٹو کٹ یو, کیا یہ پاسبل ہے کہ اس میں تحریک انصاف بطور پارٹی ضرور, لیکن شاید تحریک انصاف کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتنے کینڈیڈیٹس ہی نہ ہوں کہ وہ مختلف ہمیں جگہ پہ کنٹیسٹ کرتی ہوئی نظر ہے؟ سر آپ اب جو کینڈیڈیٹ ان کے پاس موجود ہیں کیا آپ انہیں انگلیوں پہ نہیں گن سکتے؟ میرا خیال ہے کہ ایک ہاتھ پہ انگلیوں پہ شاید آپ انہیں گن سکتے ہیں, اور ان کی تعداد آگے کم ہوگی. بالکل ختم وہ اس لیے نہیں کر سکتے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں یا ان کے ساتھ سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو انہیں پرویز الہی ہیں, انہیں فوری طور پہ اس لیے الگ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا ہے جو عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا وارث سمجھا جائے. بہت بہت شکریہ. کامران ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو کچھ اس وقت سیاسی طور پہ نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ کب ہوں گے, یہ الیکشنز کا ماحول ہے یا الیکشن سے پہلے کچھ تیاریاں ہیں, یا کسی کے آنے سے پہلے کچھ جانچا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے کہ آخر اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے, کیا اس سمندر کی گہرائی اس وقت ان صاحبان کو آنے کی اجازت دے گی جو پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے آ کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. میرا مطلب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. کیا میاں صاحب وطن واپس آئیں گے, نہیں آئیں گے, یہ آج بھی ایک ایسا سوال ہے جو کہ بہت سے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے. میاں صاحب کا وطن واپس آنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ پاکستان میں جلد انتخابی عمل ہو سکتا ہے. میاں صاحب اگر وطن واپس نہیں آتے تو شاید مختلف توجیہات کی بنا پہ یہ انتخابی عمل آگے بڑھ سکتا ہے, اور شاید اس کو اور کچھ وقت درکار ہو کہ انتخابی عمل مکمل طور پہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے. امید کرتے ہیں اس کے اوپر مزید بات کریں گے آنے والے پروگرام میں. تحریک انصاف کا اس وقت موقف کیا ہے,
یہ ایک بڑا میٹر ہے. تحریک انصاف عثمان ڈار اور اس طرح کے دیگر رہنماؤں کے چھوڑنے سے کیا مزید کمزور ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب تک جو اطلاعات ہیں تحریک انصاف نے عثمان ڈار کو پارٹی سے علیحدہ نہیں کیا. کیا کہا گیا ان کے حوالے سے آپ کو سنائیں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. کل ایک واقعہ سامنے آیا. کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب منظر عام پہ آئے, جو کہ کافی عرصے سے جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا تب سے اپنے گھر بھی غالباً نہیں پہنچے تھے. اور اس کے بعد اطلاعات یہ آئیں کہ وہ کبھی کراچی کبھی گوادر مختلف شہروں کا نام لیا گیا کہ وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور پھر کل وہ ایک صحافی کے گھر پہ نظر آیا اور وہاں پہ وہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے دکھائی دیے, جو کہ عام طور پہ تحریک انصاف کے مختلف رہنما ہمیں دیتے دکھائی دیے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. کل انہوں نے وہی ساری باتیں دہرائیں جو 9 مئی کے واقعات سے جڑی ہوئی تھیں اور جو عام طور پہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کہ تحریک انصاف چھوڑتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی یا سیاست چھوڑتے ہوئے نظر آئے, انہوں نے بات کہی. عثمان ڈار کے اس بیان میں بہت سے سنگین الزامات لگائے گئے, ان الزامات کو دہرایا گیا, لیکن اس انٹرویو نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے. انہوں نے ایک الزام لگایا کہ جو کلیدی رہنما ہیں, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو کہ عام طور پہ اس طرح کے معاملات میں کافی زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ اگر میں کافی قریب تھا اور میں اس طرح کی سوچ رکھتا تھا تو کیا میں 9 مئی کے واقعات کے بارے میں جانتا تھا. انہوں نے کیا بتایا آپ کو سناتے ہیں. 9 مئی کے بعد کہیں زلزلہ آیا پورے پاکستان میں آیا. ویسے تو آپ نے گفتگو سنی عثمان ڈار صاحب کی, اور انہوں نے کیٹاگوریکلی بڑا کلیئرلی انکار کیا کہ جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں, جو بھی باتیں کہی جا رہی ہیں, وہ انڈر پریشر کی جا رہی ہیں. تحریک انصاف کے سوال سے کیا موقف ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جوائن کریں تحریک انصاف کے رہنما چودھری محمد علی صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عثمان ڈار والا جو ایک ایپیسوڈ سامنے آیا, آخر یہ مرحلہ کہیں رکتا ہوا نظر آ رہا ہے یا یہ ایسے ہی چلتا نظر آئے گا. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب, یہ آپ کے سامنے ہے کہ کل عثمان ڈار کل جس انداز پہ انہوں نے انٹرویو دیا, وہ اپنے گھر نہ گئے, ایک صحافی کے گھر گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ایک انٹرویو دیا. تحریک انصاف اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ جی, تحریک انصاف اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ آپ نا صرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی ایک نظر سے دیکھیں نا کہ ایک طرف عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو چلا کسی صحافی کے گھر, اور 25 دن سے عثمان ڈار صاحب اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ میں نہیں تھے. جی, مطلب وہ غائب تھے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگ اور بھی اسی طرح ہیں کہ وہ اٹھائے گئے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں. تو کل وہ ایک صحافی کے گھر سے نمودار ہوئے اور انٹرویو تو 45 منٹ کا ہو گیا. اس کے بعد ایک 50 سیکنڈ کی ویڈیو آئی, وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی. اور جو ویڈیو آئی 50 سیکنڈ کی, میرا خیال ہے کہ اب اس جو غالباً عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں. جی, اس پہ اب تبصرہ کرنا چاہیے کہ کیا ایشو ہے کہ ایک گھر میں ایک بندہ 25 دن سے غائب ہے اور اس کا ایک انٹرویو 45 منٹ کا کر کے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی کی والدہ کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے 50 سیکنڈ کی. اور میرا خیال ہے جتنا وہ انٹرویو دیکھا گیا اس سے شاید کوئی اگر ملٹیپلائی اس کو کریں 3 ٹائم تو زیادہ اس کی والدہ کی ویڈیو دیکھی گئی. تو اب یہ تو فیصلہ عوام ہی کر سکتی ہے. لیکن علی صاحب ذرا یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے گا کہ عثمان ڈار صاحب کی پارٹی کے مختلف لوگوں کے ساتھ جو روابط رہے وہ حالیہ دنوں میں کتنے فعال تھے؟ کیا کوئی رابطہ ہوا پارٹی کی کسی قیادت سے؟ عثمان ڈار صاحب کی کوئی گفتگو ہوئی؟ آپ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ اچھا, بات ایسی ہے کہ دیکھیں ابھی تو ان کا میرا نہیں خیال کہتا کہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس کے بعد آیا ہے کہ کل سے لے کر وہ غائب ہیں منظر سے. ان کی والدہ کا ہی صرف سٹیٹمنٹ آیا ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے جس طرح کے پاکستان میں اس وقت حالات چل رہے ہیں
اور جس طرح لوگوں کو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ گلٹی ہیں تو تحریک انصاف کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اور تحریک انصاف کے جو لوگ گلٹی ہیں وہ ان کو سب مانتے ہیں, اگر وہ گلٹی ہیں تو وہ سب مانیں گے. اگر اوپن ٹرائل ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت ایک دو کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ آپ کے دکھائے جا رہے ہیں ان کی ہیئرنگز, اسی طرح عمران خان صاحب کے کیسز اور دیگر جتنے بھی رہنما ہیں جو بھی گرفتار ہے اور جو بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں, میں تو وہ کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیں آپ. جو بھی بڑے رہنما گرفتار ہیں ان کے پروگرام جو ہیں ان کا جب بھی ان کی پیشی ہو, جب بھی ان کا ٹرائل ہو, وہ سارا ٹی وی پہ لائیو چلنا چاہیے. لیکن علی صاحب ایک سوال یہاں پہ کہ عثمان ڈار صاحب اس پورے عرصے میں جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اب تک وہ ہمیشہ پارٹی کے حق میں کھڑے نظر آئے. سڈنلی کیا ہوا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب یہ والی جو بات ہے, یہ والی سچائی وہ اب کہنے جا رہے ہیں؟ یار یہ والی سچائی تو میرا خیال ہے پاکستان میں اب تک کوئی 200-300 لوگ کہہ چکے ہیں. اور لیکن اتنا وقت کیوں لگا علی صاحب نے؟ یہ بہت پہلے وہ عثمان ڈار صاحب سے بری ہو جاتے ہیں, اور پہلے فارمیٹ تھا کہ پریس کانفرنس کر لیں یا آپ ویڈیو بیان دے دیں. لیکن علی صاحب یہ بتائیں نا, عثمان ڈار صاحب نے اتنا وقت کیوں لگایا؟ 4-5 ماہ وقت گزار دیا, اور یہ 9 مئی کی بات تھی, آج ہم اکتوبر میں کھڑے, اتنے عرصے بعد احساس ہوا عثمان ڈار صاحب کو. 4 ماہ تو عثمان ڈار صاحب روح پوش رہے ہیں. تو جب تک وہ روح پوش تھے اس وقت تک تو وہ پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے تھے. صحیح. اس کے بعد وہ مطلب منظر سے غائب ہو گئے, اپنے گھر والوں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے, وہ پتا چلا کہ جی وہ پکڑے گئے ہیں. اب یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ پکڑے جانے کے بعد 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے, تو 25 دن تک ان کو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا. تو جب پیش کیا گیا تو ایک صحافی کے گھر سے وہ برآمد ہوئے, اور پھر ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد یہ آج تقریباً یہ پھر 18-20 گھنٹے ہو گئے ہیں. اس سٹیٹمنٹ کے بعد آج بھی جو ہے نا وہ ابھی تک اس کے بعد ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے دیکھیں پاکستان جو ہے نا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل جو وہ پروگرام ہوا اس کے بعد عثمان ڈار صاحب, کل وہ غالباً جو پروگرام تھا وہ گھر پہ ہوا تھا, لائیو پروگرام نہیں تھا, ریکارڈڈ پروگرام تھا, تو کل کے پروگرام آن ایئر ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر پہ نہیں پہنچے, اپنے دوست احباب سے نہیں ملاقات ہو سکی؟ نہیں دیکھیں نا, ابھی ان کی کوئی بھی آفیشیل, آپ ان کا اکاؤنٹ چیک کر لیں, آپ کوئی بھی ان کا آفیشیل اپنے اکاؤنٹ سے ابھی تک کوئی بیان بھی ان کا ریلیز نہیں ہوا. اس کے بعد نہ جب تک وہ خود کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک لا ہے کہ پولیس اگر زور زبردستی کسی سے کوئی بیان دلوا لیتی ہے تو عدالت میں پھر دوبارہ لیکن اپیرنٹلی تو وہ ایک بڑے کمفرٹیبل ماحول میں گھر کے سیٹ اپ کے اندر وہ موجود ہیں. یہ بھی پھر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اسٹوڈیو میں ہو سکتا تھا یا کہیں اور ان کے اپنے گھر میں ہو سکتا تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. نہیں, جو 200-300 دیکھیں نا, جو 200-300 لوگ تھے جی, جو 200-300 لوگ تھے جنہوں نے سب نے پریس کانفرنس کی ہے اب تک, وہ سارے کے سارے اب کمفرٹ زون میں ہیں. ٹھیک ہے, جو اب تک نہیں کر رہے پریس کانفرنس وہ سارے کے سارے 9 مئی کے واقعات کے مجرم ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی. تو یہ بات, تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آنے والے دنوں میں اور دیگر رہنما وہ بھی پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں گے. دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نا جب تک یہ حالات نارمل نہیں ہوتے, لوگوں کو عدالتوں میں. لیکن علی صاحب اگر یہی صورتحال رہی تو تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت, کیا اس کے اوپر کوئی مشکلات آ سکتی بطور سیاسی جماعت؟ بات ایسے ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف الف بے پے تے جو مرضی بھی بن جائے, عمران خان جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا ووٹر کنیکٹ ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے اسی دوران مریم نواز کا جلسہ دیکھا, آپ نے اسی دوران نون لیگ کی آپ پھرتیاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے ہم نے ایئرپورٹ سے آنا ہے جی ریلی لے کے, اب کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. کیا آپ نے پہلے کبھی تنگ نہیں کیا؟ آپ نے تو مہنگائی مارچ کیا تھا, پاکستان کا بیڑا گرک آپ نے کیا, 150 روپے کا پیٹرول جو آپ نے 300 روپے میں بیچا جا کے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
آج جو ماحول بنا ہوا ہے نا، آج جو ماحول بنا ہوا ہے میرا بھائی، اس جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا کل کو تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، تحریک انصاف جماعتیں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب جماعت کا ووٹ ختم ہو جائے. علی صاحب ایک چیز اور، یہ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک منظر دیکھنے میں آ رہا ہے لاہور میں، جو اپنی گاڑی میں شہباز شریف صاحب اور وہاں پہ جو نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں، جو لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد شاید یہ جو معاملہ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں تو یہ 100% کہتا ہوں کہ وائلنس جو ہے نا سیاست میں بھی، یہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ وائلنس کبھی بھی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. برداشت کا لیول میں اپنا جو ہے نا وہ بڑا اپ رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، جو بات آگے آپ نے جو پہلا سوال بھی کیا تھا نا، کہ بات ایسے ہے کہ آج ان لوگوں کو اگر پتا ہو کہ الیکشن ہے، دیکھیں نا آج ساری پارٹی، میں سمجھتا ہوں جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، 200-300 لوگ یا 150-200 لوگ یا 400 لوگ، وہ تو چھوڑ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. آج سیکنڈ لیڈرشپ بھی تقریباً چھوڑ گئی ہے. جی. آج عام ورکر صرف کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ. جی. اگر آج بھی یہ الیکشن کروا کے، یہ الیکشن آج اگر ہو جاتے ہیں، اگر آج پاکستان کے آئین کو نہ توڑا جائے، آج 90 دن کے اندر الیکشن ہو، آج جو سپریم کورٹ کی پہلے آپ کو پتا ہے پنجاب اور کے پی میں جو سپریم کورٹ کی آئی تھی ججمنٹ آئی تھی، اگر ان کو نہ وائلیٹ کیا جاتا تو آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا. پتہ چل جانا تھا کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. عام آدمی جو ریڈی والے، لیکن علی صاحب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ اب آپ الیکٹیبلز کی بات کریں تو تحریک انصاف کا سیٹ کینڈیڈیٹ بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے. نہیں بات سن لینا، جو ریڈی والا ہے، جو ایک فروٹ بیچنے والا ہے، جو عام ورکر ہے، جو 30-40 ہزار میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کو کیسے توڑیں گے؟ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اس کے بعد آپ سن لینا، جب بھٹو صاحب، آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی تحریک جب بھٹو صاحب نے تحریک چلائی تھی نا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے کینڈیڈیٹ بھی جیتے تھے کہ جن کے خود کے پاس کچھ نہیں تھا. بھٹو صاحب کا نشان تھا، وہ جیت گئے. آج آپ سروے بھی دیکھتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پہ بھی سروے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی سروے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، ایک طرف لوگوں کو پوچھا جاتا ہے جی ایک طرف فلاں کینڈیڈیٹ ہو اور ایک طرف کھمبا ہو، تو لوگ کہتے ہیں ہم کھمبے کو ووٹ دے دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن علی صاحب اس کے لیے کینڈیڈیٹس کا ہونا بھی ضروری ہے. اس وقت آپ کی جماعت کے پاس اتنے لوگ یا ایسے چہرے موجود ہیں جو بطور کینڈیڈیٹ اس ماحول میں الیکشن لڑ سکیں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید آسان نہ ہوگا؟ دیکھیں نا، کل اگر عثمان ڈار صاحب گئے ہیں نا بطور کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف، وہ چھوڑ گئے ہیں جی. اس کی والدہ نے اناؤنس کر دیا اسی وقت، اس نے کہا جی میں خود خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑوں گی. تو کینڈیڈیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ تو آ گیا نا ہمارے پاس. اور دیکھیں نا، ماؤں کی ہمارے معاشرے میں عزت بھی بڑی کی جاتی ہے جی، ماؤں کا وقار بھی بڑا ہوتا ہے. اور میں یہ آپ کو 100% گارنٹی کرتا ہوں، اگر اس کی والدہ، عثمان ڈار کی والدہ الیکشن لڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور خواجہ آصف کی تو ضمانت ضبط ہو جائے گی ادھر سے، کیونکہ ماؤں کا جو وقار ہے اور جو مائیں جو رسپیکٹ ہمارا معاشرہ اپنے بزرگوں کو دیتا ہے، تو وہ تو دیکھیں آگے چلے گا جب میدان لگے گا. اگر ان کو پتا ہو کہ آج یہ الیکشن مینج کر، علی صاحب ایک آخری سوال، یہ میدان لگنے کی جو آپ نے بات کی ہے، علی صاحب جو آپ نے میدان لگنے کی بات کی، آپ کو آج میدان لگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جنوری کے آخری حصے میں پاکستان کے بیشتر حصوں میں موسم اتنا اچھا نہیں ہوگا، شاید الیکشنز کرانا مشکل ہو. آپ کو لگتا ہے الیکشنز اب بھی جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو چیف الیکشن کمیشن صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی چیز حتمی نہیں. جب تک پاکستان میں الیکشن کا پراپر شیڈول نہیں دے دیا جاتا، اس وقت تک کوئی بھی چیز حتمی نہیں. آپ میری بات سمجھ لیں کہ پہلے بھی الیکشن کا جس طرح شیڈول آیا تھا، الیکشن نہیں کروایا گیا تھا. اب اگر الیکشن کمیشن حتمی ڈیٹ دیتا ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. ابھی تو ایسے ہی ہے نا، کبھی کہہ دیا جاتا ہے جی موسم نہیں ٹھیک ہوگا کئی علاقوں میں، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے. اگر موسم کا آپ دیکھیں تو جب محترمہ بے نظیر شہید ہوئی تھی پاکستان میں، اس وقت جو حالات تھے،
अगर उस वक्त इलेक्शन हो सकता है तो इलेक्शन तो किसी वक्त भी ठीक हो गया अली साहब, आपका मौकफ आ गया, आपके मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पे एक बड़ा अहम मसला है कि पाकिस्तान में क्या इंतखाबी अमल होगा नहीं होगा, होगा तो बर वक्त होगा, नहीं होगा और जिस सूरत हाल में होगा, जिस मौसम में होगा, जिस महीने में होगा, ये सारे फैक्टर्स पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। और साथ साथ एक मसला तहरीक इंसाफ के लिए ये बिल्कुल है कि अगर तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो कि शायद फेस हुआ करते थे एक वक्त में पार्टी का, वो अगर इस अंदाज में पार्टी छोड़ते दिखाई देंगे तो तहरीक इंसाफ के पास एट द एंड ऑफ द डे कितने कैंडिडेट्स मौजूद होंगे। बट आखिरी में ये बात कहनी जरूर है कि पाकिस्तान की सियासत आज इस मोड़ पे आ चुकी है कि यहां पे अदम बर्दाश्त और लोगों का गमो गुस्सा अपने उरूज पे है। 9 मई का वाकया हुआ, इसको कंडेम किया और बारहा इसको कंडेम करना चाहिए, हर शख्स को करना चाहिए। लेकिन कल जो मनाजिर थे, शहबाज शरीफ साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, वो पाकिस्तान के साबका वजीर आजम है और ये मनाजिर पूरी दुनिया में देखे गए। ये मनाजिर किसी भी तौर पे सराहे नहीं जा सकते, ये मनाजिर किसी भी तौर पे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता इनको। आप बतौर एक वोटर, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक सियासी कारकुन आप नारे लगा सकते हैं, आप अपने गमो गुस्से का इजहार अपने अल्फाज में इस अंदाज से कर सकते हैं कि वो किसी की लाइंस को क्रॉस ना करे, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करे। आप फिजिकल नहीं हो सकते, आप किसी की गाड़ी को रोक के उसको हरास नहीं कर सकते। और अगर ये हुआ तो फिर एक और इस तरह की सिचुएशन बनेगी जो शायद हमने 9 मई के बाद देखी थी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो कुछ मेल्टडाउन और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे, वो जवाब जितनी जल्दी मिल जाएंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उतने ही बेहतर होंगे। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुन्नी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।